الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل قتار كفور صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آج بعد نماز جمعہ تقریب نکاح ہے. اسی کے سلسلے میں جمعہ کا دوگانہ ادا کرنے کے لیے اور اس نکاح میں شرکت کے لیے حاضری ہوئی. تو پہلے سوچا تھا کہ نکاح کے سلسلے میں کچھ عرض کیا جائے، لیکن بفضلہ تعالی اس مجمع میں سے بہت سے حضرات نے میرا نکاح سے متعلق مختلف مواقع کا بیان سنا ہے. اس لیے آج حالات کے پیش نظر تھوڑا سا موضوع بدلا ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. بندوں کے ساتھ، امتوں کے ساتھ، قوموں کے ساتھ اللہ کا ایک نظام ہے. وہ نظام یہ ہے کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ قوموں کو راہ راست پر لانے کے لیے حضرات انبیاء کو بھیجتے ہیں، اور حضرات انبیاء سمجھاتے ہیں. جب یہ قد و کاوش بیکار ہو جاتی ہے
یا فائدہ مند ثابت نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ قوموں کو کسی عذاب میں پکڑتے ہیں۔ بعض اللہ کے بندے ان عذاب کے حالات سے متاثر ہو کر اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں، رجوع اللہ کر لیتے ہیں۔ لیکن ایک بہت بڑا طبقہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو منکر رہتا ہے ان تمام چیزوں کو، خاطر میں نہیں لاتا، بلکہ عذاب آنے کے بعد، حالات کے آنے کے بعد تعویلات شروع کرتا ہے۔ تعویلات کیا ہوتی ہیں؟ یہ زلزلہ ابھی اتنے پاور کا آیا تھا، اس سے پہلے اتنے پاور کا زلزلہ کب آیا ہے اس کی تحقیق، فلان سن میں آیا تھا تو اتنے پاور کا تھا، اس کے بعد آیا تھا تو اتنا تھا، اس کے بعد آیا تو اتنا تھا، فلان وقت میں آیا تھا تو اتنے لوگ مرے تھے، فلان وقت میں آیا تھا اتنے لوگ مرے تھے۔ یہ بحثوں میں پڑ جاتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ اللہ کی پکڑ تھی۔ ان کے دماغ معروف ہو جاتے ہیں اور ان کا دماغ خالی ایک ہی چیز کی طرف چلتا ہے کہ یہ جو ہے کیلیمیٹیز جو آتی ہیں، یہ ڈیزاسٹر جو بڑے بڑے آتے ہیں وہ نیچرل ہیں، ایسا ہوتا رہا ہے۔ ان کو یہ تسلیم نہیں ہے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، کیونکہ اللہ کا عذاب مانیں گے تو اللہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، توبہ کرنی پڑے گی، اور ان کو توبہ کرنی نہیں ہے اور اپنی بدکاریوں سے باز آنا نہیں ہے، برائیوں سے نکلنا نہیں، اپنی آزاد خیالی جو ہے اس کو ختم نہیں کرنا۔ دنیا کا ایک بہت بڑا طبقہ اس طرح کا ہے۔ قرآن کریم نے اس کے نظائر پیش کیے۔ پہلے اللہ تعالیٰ فقر و فاقہ، حالات، بیماریوں کے ذریعے سے آزماتے ہیں، اور ان آزمائشوں میں بھی بندہ اللہ کی طرف جب متوجہ نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ کا دوسرا نظام چلتا ہے، جس کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے۔ وہ نظام کیا ہے؟ وہ نظام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر قوموں کے اندر مال کی ریل پیل کر دیتے ہیں۔ اس میں بھی بعض اللہ کے بندے مال کی ریل پیل میں مال کے آنے سے اللہ کے شکر گزار بن جاتے ہیں اور متوجہ اللہ ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ توفیق دیتے ہیں تو وہ ایسا کرتے ہیں، اور ایک بہت بڑا طبقہ مال کی ریل پیل میں ایسا بہہ جاتا ہے کہ ان کی نافرمانیاں اپنی حد سے آگے گزر جاتی ہیں، اس کے بعد اللہ کی پکڑ آتی ہے اور اللہ تعالیٰ گرفت فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو ہے قوموں کو تباہ کرتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام، یہ قرآن کریم میں بیان ہوا ہے۔ ایمان والوں کو اس کو ماننا ہے۔ قرآن کریم نے ایک نقشہ پیش کیا ہے، وہ ذرا سنیے، تعجب ہوگا۔ ایک روس کا بہت بڑا سائنٹسٹ اسٹیمر کے اندر سفر کر رہا تھا اور اسٹڈی کر رہا تھا، قرآن شریف کا مطالعہ کر رہا تھا۔
اچانک جو ہے طوفان برپا ہوا سمندر میں. سمندر میں جب طوفان برپا ہوا تو دھاندلی مچی کشتی کے اندر. لوگ افراتفری کا شکار ہو گئے، کوئی کیا کہتا ہے کوئی کیا کہتا ہے، اور جو لوگ نہیں ماننے والے تھے اللہ کے وہ بھی اللہ کو ماننے لگے. جس سے پوچھتے تھے جا کر وہ یہی کہتا تھا کہ اب کون بچائے گا، تو جو اللہ کو نہیں مانتا تھا وہ بھی کہتا تھا کہ اوپر والا بچائے گا. اوپر والے سے مراد اللہ ہے. یہ منظر انہوں نے دیکھا. وہ قرآن کی آیت کا مطالعہ کر رہے تھے. آیت تھی وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. جب ان کو موجیں چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں تو ان کی خالص پکار اللہ کی، اللہ بچائیں گے، اللہ حفاظت کریں گے، اللہ کے علاوہ. اب دنیا میں ماننے والے، کوئی اس کا ماننے والا، کوئی اس کا ماننے والا، جتنے کنکر اتنے شنکر کے ماننے والے، لیکن وہ تمام یک زبان ہو کر کہتے ہیں کہ نہیں اللہ بچائے گا. اب یہ بچانے والا اللہ ہے. یہاں ہمارے یہاں جب زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوئے تو غیر مسلم جو ہیں وہ مسلمانوں سے کہتے تھے کہ تمہاری بانگ آپو بانگ، یعنی اذان دو. تو مسلمان پوچھتے تھے کہ اذان تھی ہوں تھا ہے تو کہ اینا تھی جا دھرتی نے آرام مڑ ہے نا دھرتی کم بند تھا ہے. حالانکہ وہ کسی اور کے ماننے والے، اور اب ان کے بھی ماننے کا ٹھکانہ نہیں رہا. اب جو ہے ان کے پجاری جو ہیں مندر کے، ان کو بھی شکایت ہے کہ ہمارے مندر میں کوئی نہیں آتا. اب انہوں نے نیا بدھ بنا لیا، نئے خدا بنا لیے. اب شیرڈی والے سائیں بابا جو ہیں ان کی پوجا میں لگ گئے اور ہمارے پرانے بابا کو چھوڑ دیا. اب ان کی پوجا پاٹ میں لگ گئے. اب وہاں کے سفر کرتے ہیں اور اتنا بڑا ہیولا اپنے گھر کے باہر جو ہے سائیں بابا کا بنا کے رکھا ہے کہ اتنا بڑا تو وہ بھی نہیں تھا. تو ان کے یہاں تو خدا بھی بدلتے رہتے ہیں. ہمارا تو خدا پہلے سے ایک تھا، ایک ہے اور ایک ہی رہے گا. ہم تو توحید کے مت والے ہیں. اس میں ذرا بھی جو ہے اونچ نیچ چل ہی نہیں سکتی. بہت ڈینجر ہے اس کے اندر اونچ نیچ کا ہو جانا، اور توحید کے اندر جو ہے کمی بیشی کا آنا یا عقیدے کی بڑی سخت کمزوری ہے. اس کو دور کرنے کے لیے حضرات انبیاء دنیا میں تشریف لاتے ہیں. تو وہ ڈاکٹر باہر نکلا، اس نے دیکھا کہ قرآن کریم نے جو آیت کا ترجمہ اس نے پڑھا وہ بالکل منظر اس کے سامنے آ گیا. 1400 سال پہلے قرآن جو بات بیان کرتا ہے وہ اپنی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھ رہا تھا. وہ بھی حق کی تلاش میں تھا. لہذا جب اس نے قرآن کریم کی 1400 سال پرانی آیت کو عملی طور پر دیکھا تو فوری طور پر اس نے کلمہ پڑھ لیا اور کہا قرآن سچی کتاب، بالکل صحیح بات کہتا ہے. جو قرآن کہتا ہے وہی میں نے عمل میں لوگوں کے اندر دیکھا ہے. اب دوسرا منظر بھی قرآن کریم نے پیش کیا ہے. وہ منظر بھی بڑا عجیب ہے. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ. یہی افراتفری کے شکار اور سب معبودان باطلہ کو چھوڑ کر ایک اللہ کی پرستش اور عبادت کا دعویٰ کرنے والے جب کنارے پہنچ جاتے ہیں تو پھر اپنی بڑائیاں شروع کر دیتے ہیں اور وہ پرانا زمانہ بھول جاتے ہیں.
کیا حالات میں تھے، کیسے بچ کے آئے، اس کو بھول کر یوں کہتے ہیں کہ یوں کیا تو میں بچ گیا، اور یوں ہوا تو میں بچ گیا، اور یوں ہوا تو میں بچ گیا، حالانکہ وہاں بے بس تھا۔ تو کنارے پر کشتی کے لنگر انداز ہو جانے کے بعد انسانوں کے دو طبقے ہو جاتے ہیں۔ ایک طبقہ کہتا ہے اللہ نے بچا لیا، اور ایک طبقہ کہتا ہے میری تدبیر نے بچا لیا۔ حالانکہ وہ جانتا تھا کہ ہلتی ہوئی کشتی میں اور متلاطم موجوں میں تیری تدبیریں ہوا منصورہ ہو چکی تھی، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس نے کنارے پر پہنچ کر قرآن کریم کی دوسری آیت کریمہ کو ترجمہ کر کے دیکھا اور فرمایا ایک اینچ بھی ادھر سے ادھر بات نہیں قرآن کی، اتنی سچی بات کہنے والی 1400 سال پرانی کتاب پر میں ایمان لاتا ہوں۔ وہ ایمان لایا۔ ابھی زلزلہ آیا، ترکی میں زلزلہ آیا، شام میں آیا، بہت بھیانک زلزلہ تھا، 7 پوائنٹ سمتھنگ کا زلزلہ تھا، ہزاروں لوگ بے گھر ہوئے۔ جو کروڑ پتی تھا اچانک آسمان کے نیچے کھڑا نظر آیا، چھوٹے چھوٹے بچے کام آ گئے اور جوان کام آ گئے، بلڈنگیں تہس نہس ہو گئی، پتوں کے محل کی طرح گر کر ختم ہو گئی۔ اب تک ملبوں کے نیچے سے لاشوں کے نکالنے کا کام جاری۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک انتباہ تھا، یہ ایک آزمائش تھی، یہ ایک پکڑ تھی۔ آدمی کو اپنے گناہ نظر نہیں آتا، کہتا ہے میں نے کیا کیا تھا کہ میرے اوپر اتنے حالات آ گئے۔ مجموعی طور پر حالات کو اگر دیکھا جائے گا تو آزمائشیں جو آتی ہے اللہ کی طرف سے، یا تو ایمان کا امتحان ہوتا ہے یا ہمارے گناہوں کی سزا ہو، دو شکلیں ہوتی، دونوں شکلیں سامنے ہیں۔ اب یہ بات اتنی کلیئر ہو چکی اور نہ ماننے والے بھی، جب زلزلہ آتا ہے تو آدمی بالکل بے بس ہو جاتا ہے۔ کچھ میں زلزلہ آیا تو کیشو بھائی پٹیل جو ہے ناشتہ کر رہے تھے احمد آباد کے اندر۔ سیاسی لوگوں کا مزاج سیاسی ہوتا ہے، وہ ہر چیز کو سیاست کا چشمہ لگا کر دیکھتے ہیں۔ وہ تو اپنا بریک فاسٹ کر رہے ہیں، ان کو تو کچھ پتہ بھی نہیں تھا۔ لوگوں نے بتایا کہ آپ کے صوبے میں بہت بڑا تاریخی زلزلہ آیا ہے اور بہت بڑا ڈیزاسٹر واقع ہوا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کہنے ہم لوگ ابھی غور کر رہے ہیں کہ اس میں کس کا ہاتھ ہے۔ ارے بھائی ہاتھ کسی کا نہیں ہے، ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، اور ہماری برائیاں اور بدکاریوں کا نتیجہ حدیثوں میں آتا ہے کہ جب بدکاریاں، زنا، برائیاں بڑھ جاتی ہیں تو اللہ کی طرف سے پکڑا۔ اور یہ قرآن کریم پورا بھرا ہوا ہے، قوم عاد کو کیسے پکڑا، قوم سمود کو کیسے پکڑا، قوم شعیب کو کیسے پکڑا، قوم نوح کو کیسے پکڑا۔ کسی کے اوپر سیلاب آیا، کسی کے اوپر ہوائیں آئی، کسی پر زلزلہ آیا، کسی پر جبریل کی چیخ آئی۔ یہ عام سلسلہ۔ اب بحث شروع ہو گئی۔ کل میرے پاس واٹس ایپ پر جو ہے بہت لمبی جو ہے تحریر آئی کہ یہ جو زلزلہ آیا ترکی میں، مسلمان اتنے شہید ہوئے اور اتنا لمبا چوڑا جو ہے نقصان ہوا، اور شام جیسے غریب ملک میں بھی جو حالات آئے، اس کے پیچھے سیاسی جو ہے چیزیں تو ہے ہی، لیکن کچھ سائنٹیفک طریقے سے یہ زلزلہ لایا گیا اور اس کی تاریخ لمبی لکھی۔ یہ اصل میں
حق سے آنکھوں کو بند کرنے والی چیز ہے۔ یہی قرآن کریم نے کہا ہے کہ جب حالات آتے ہیں تو بجائے اس کے کہ رجوع اللہ کریں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اللہ کے دین کی طرف متوجہ ہو جائیں، راتوں کو اٹھنا شروع کریں، رونا شروع کریں، اس کے بجائے تحقیق میں پڑ جاتے ہیں۔ شیطان ان کو دوسرے راستے پر لگا دیتا ہے اور ذہن سے نکال دیتا ہے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ کی پکڑ آئی تھی۔ اگرچہ آج پورا عالم جو ہے وہ ترکی کی مدد کر رہا ہے، شام کی مدد کر رہا ہے، جو لوگ ان کے مخالف تھے وہ بھی مدد کے لیے، رشیا میں زلزلہ آیا تو پورے عالم سے جو ہے مدد پہنچی۔ یہ دوسری بات ہے کہ انسانیت کے ناطے سے ہم ان کا تعاون کریں، انسانیت کے ناطے سے ہم ان کی مدد کرتے ہیں، مظلوم ہے ان کی مدد کی جائے، بے سہارا کو سہارا دینا یہ بہت بڑا اجر کا اور ثواب کا کام ہے۔ لیکن اب چونکہ ملک بدل گئے اس لیے ہم بھی کچھ نہیں کر سکتے دعاؤں کے علاوہ، تو ہم دعائیں ہی کرتے ہیں۔ لیکن یہ بحث چھوڑو کہ پلیٹیں ہل گئی، ادھر کی پلیٹ ادھر چلی گئی، ادھر کی پلیٹ ادھر آ گئی، اور پلیٹوں کے تبدیل ہونے سے دسترخوان بدل جاتا ہے اور ہل جاتا ہے۔ اس طرح سے زمین کی پلیٹیں ہلی، نتیجتاً یہ جو ہے زمین کے اندر زلزلہ آ گیا۔ جو بھی ہوا پلیٹ ہلی کہ کیا ہلا، جو بھی ہلا وہ، لیکن اللہ کا عذاب ہے، یہ بات ماننی پڑے گی ایمان والے کو، اور رجوع اللہ کرنا پڑے گا پورے عالم۔ اور دعا یہ بھی کرنی ہے کہ اللہ ہماری بھی حفاظت فرما، زد میں ہم لوگ کہیں نہ آ جائیں۔ اب کچھ کے اندر زلزلہ آیا تو لوگ یہی کہتے تھے کہ یار کیا ان لوگوں نے بیچاروں نے کیا کیا تھا، وہ جھنڈا لہرانے جا رہے تھے، بچے ان کے اوپر جو ہے دیواریں گری اور وہ مر گئے۔ تو ان کو خالی جھنڈا نظر آتا ہے اور جھنڈا لہرانے والے بچے نظر آتے ہیں، اور اسکول کے بچے مظلوم تھے وہ نظر آتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو قانون کا دائرہ بڑا وسیع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب پکڑ آتی ہے تو نیک لوگ بھی کام میں آ جاتے ہیں اور وہ بھی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ ہاں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کا فیصلہ ان کے اعمال کے اعتبار سے کرے گا۔ حدیث شریف میں ایک مضمون آتا ہے، ایک لشکر چلے گا اور وہ لشکر کعبۃ اللہ کو منہدم کرنے کے لیے چلے گا۔ کعبۃ اللہ کے قریب پہنچے گا۔ جب لشکر چلتا ہے تو لشکر کے اندر لشکر ہوتا ہے 50,000 کا، تو 50,000 لوگوں کو کھانے پینے کی ضرورت، کپڑوں کی ضرورت اور ناشتوں کی ضرورت، بسکٹ کی ضرورت۔ جیسے ہمارے یہاں اجتماع ہوتا ہے تو اجتماع میں اجتماع والے اپنا کام کرتے ہیں، دکان والے اپنا کام کرتے ہیں۔ کچھ آدھے حضرات جو دکانوں میں گھومتے رہتے ہیں، پھر ان کو بھگا بھگا کے جو ہے مجمع میں لانا پڑتا ہے کہ بھئی تم ناشتے کرنے اور یہ دکانوں میں گھومنے کے لیے نہیں۔ اللہ کا پیغام کیا ہے اور کیا فرما رہے ہیں اکابرین، ان کے لیے تم کو بلایا گیا ہے، یہ دکانوں کے لیے نہیں بلایا گیا۔ ضرورت کے لیے دکانیں لگائی جاتی، اور کاوی کا حلوہ تو جہنم میں بھی مل جائے گا۔ کہیں بھی وہ مولانا آئے کہ مجمع آئے کہ نہ آئے، لیکن کاوی کا حلوہ موجود رہتا ہے۔ بھئی یہ سب تو اپنے اپنے کاروبار کے لیے آئے، سب اپنا نظام چلا رہے ہیں، اپنے کاروبار اپنے پیٹ کے لیے بیچارے کام کر رہے ہیں۔ اب لشکر جب چلتا ہے تو ایسی دکان والے بھی چلتے ہیں، ان کا تو کوئی قصور نہیں، وہ تو لڑنے نہیں آئے، وہ تو کعبۃ اللہ کو گرانے نہیں آئے۔ لیکن بھونچال آئے گا، ایک زلزلہ آئے گا، اور وہ پورا لشکر دکان والوں کے سمیت نیچے زیر زمین چلا جائے گا۔ تو صحابہ کرام نے سوال کیا کہ وہ کاروبار کرنے والے تو بیچارے لڑنے نہیں آئے تھے، وہ تو کعبۃ اللہ کو منہدم کرنے نہیں آئے تھے، تو پھر ان کو کیوں سزا ملی؟ فرمایا سرکار نے کہ جب حالات آتے ہیں تو اچھے بھی اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں، بزرگ بھی آ جاتے ہیں، اللہ والے بھی آ جاتے ہیں، لیکن قیامت کے دن جب فیصلے ہوں گے تو ایمان والوں کا فیصلہ
اور بے گناہوں کا فیصلہ اور گناہگاروں کا فیصلہ الگ الگ طریقے پر اللہ تعالیٰ فرمائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قدرتی نظام ہے۔ آزمائشیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، اس کو یقین کر کے چلو، اور یہ اسی لیے آتی ہیں کہ اللہ کے بندے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، انتباہ کے لیے یہ ہوتا ہے۔ اس لیے اس پر توجہ دیجئے، یہ سائنٹیفک باتوں کو چھوڑ دیجئے۔ یہ پہلے بھی جاہلین اور جہلائے زمانہ نے ایسا کیا تھا کہ وہ سائنٹیفک چیزوں کے اندر پڑ گئے کہ یہ یوں تھا تو یوں ہوا، اور فلاں تھا تو فلاں ہوا۔ یہ یوں اور توں اور اگر اور مگر سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ 1 منٹ کے اندر زمین کو ہلا کے رکھ دیا۔ اتنے بھاری پہاڑ جو زمین کو ہلا نہیں سکتے ہیں، اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے ساتھ ہلا دیا۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان طاقت والوں کو جو بڑی بڑی طاقت کی باتیں کرتے ہیں اور اپنے پاور کی باتیں کرتے ہیں، آسمانوں پر اڑنے کی باتیں کرتے ہیں، زمین میں کہاں سے کہاں تک پہنچنے کی باتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ کتنی بھی طاقتیں تمہاری بڑھ جائیں گی، لیکن اللہ کی طاقت سے آگے تم نہیں جا سکتے۔ تم کتنے بھی بڑے محقق بن جاؤ گے اور تمہارا سائنس کتنا بھی آگے چلا جائے گا، لیکن ہماری قدرت کا جو سائنس ہے وہ تمہاری سائنس سے بہت زیادہ آگے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان مظلومین کی اللہ تعالی مدد فرمائے جو حضرات پورے عالم سے ان کو مدد کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین بدلے عطا فرمائے، اور حق تعالیٰ شان ہمیں رونے دھونے والا اور ایسے ڈیزاسٹر سے بچنے کی اللہ سے دعا کرنے والا بنائے کہ اللہ تو ہماری حفاظت فرمانا۔ کوئی بھی آزمائش ہو، چاہے وہ سیلاب ہو، چاہے وہ زلزلہ ہو، چاہے وہ حالات ہوں، ان تمام سے اللہ سے حفاظت مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں، کوتاہیاں بہت ہیں، تیرا کرم نہ ہو تو منٹوں میں تو تباہ کر سکتا ہے، لیکن یہ تیرا احسان و کرم ہے، یہ تیرا احسان ہے کہ تو مہلتوں پہ مہلتیں دیتا ہے۔ فرعون کو 600 سال کی مہلت اللہ تعالیٰ نے دے دی۔ آج بھی لوگ سوال کرتے ہیں، ایک ٹرم آ گئی، دوسری ٹرم آ گئی، تیسری ٹرم آ گئی، 24 آ گیا، 28 آ جائے گا، لیکن یہ ظلم کب ختم ہوگا؟ بھائی مہلتیں ہیں اللہ کی طرف سے اور استدراج ہے اللہ کی طرف سے، پکڑ کب آتی ہے اور منٹوں میں کسے کب تباہ کیا جاتا ہے کہا نہیں جا سکتا۔ ہمیں رجوع اللہ کی ضرورت ہے، توبۃ اللہ کی ضرورت ہے، اور اعمال صالحہ کی کثرت کی ضرورت ہے، اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کے نکاح کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔